بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ جل جلالہ وعم نوالہ وبنعمته تتم الصالحات وسوام البرکات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، سورہ معارج کے سلسلے میں یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر چل رہا تھا کہ یہ منکرین قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کو یعنی قیامت کو بہت پاس دیکھ رہے ہیں. پاس کیا سمجھو آ ہی چکی، اور چونکہ ہمیں آگے تک کا علم ہے لہذا ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو ہی گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہے. اب سوال یہ ہے کہ قیامت میں دنیا کو فنا کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن یہ آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا کیا مطلب؟ بالکل بودا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. آج جو یہ مضبوط ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں چھت بھی فرمایا ہے، سقف یعنی چھت، روف. اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمارے لیے چھت بنا دیا. خاص طور سے غریب آدمی کے لیے تو بھائی یہ زمینی بچھونا ہے اور یہ آسمان ہی اس کے لیے چھت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضبوط انسان کو قیامت میں بالکل بودا کر دیں گے، پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہے وہ بالکل ظاہر سی بات ہے کسی کام کی نہیں ہوتی جب تک اس کا زیور نہ بنا لیا جائے. اس وقت تک بالکل یہ آسمان بھی ایسے ہی ہوگا. پہلے گزر چکا ہے کہ پھٹ جائے گا، فرشتے اس کے چاروں طرف کے کناروں پر ہوں گے. والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ پہلے گزر چکا سورہ حاقہ میں. مغل کہتے ہیں اصل میں پگھلی ہوئی چاندی کو، اور ظاہر ہے کہ پگھلی ہوئی چاندی سونار کے قبضے میں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ آسمان بھی اسی طرح اللہ کے قبضے میں تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اب پگھلی ہوئی چاندی سے سونار جو چاہے زیور بنا لے، بغیر پگھلے ہوئے سونے کے سے بھی کچھ نہیں بنا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا سونار کے پاس آگ ہوتی، اوپلے سے وہ جلاتا رہتا ہے اور باریک سی پھونک مارنے کی ہوتی. وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے سونے کو پگھلا لیتا، اس کے بعد پگھلانے کے بعد اس سے کوئی سا بھی زیور بنا لیتا ہے. جیسے لوہے کا کام کرنے والا لوہے کو پگھلاتا ہے، گرم کر لیتا، بالکل اس کے بعد توا، چمٹا، پھکنی وغیرہ جو کچھ بھی بنانا چاہتا ہے بناتا ہے. لیکن پہلے اس کو گرم کر لیتا ہے، آگ کی طرح ہو جاتا ہے وہ لوہا. اس کے بعد وہ جیسے چاہے اس کو موڑ لیتا ہے، جو بھی اوزار بنانا چاہے، ہتھوڑا بنانا چاہے، کچھ اور بنانا چاہے، پلاس بنانا چاہے، مشینوں کے ذریعے بنتا ہے. تو جیسے وہ بالکل قابو میں ہوتا ہے، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح اس کو کر دے گا، یعنی کمزور کر دے گا. پہلے بھی عرض کیا تھا
لہذا اسی بنیاد پر وہ لوہے کا کام کرنے والا لوہے کو گرم کر لیتا ہے، بغیر گرم کیے ہوئے وہ مڑ نہیں سکتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو، خاص طور سے ایمان والوں کو، مصائب کی آگ میں پگھلاتا ہے، گھلاتا ہے، جیسے دھوبی میلے کپڑے کو بھٹی پر چڑھاتا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہ تو کپڑے کے ساتھ بڑا ظلم ہے کہ خواہ دھوبی بھٹی پر چڑھا رہا ہے، نہیں بھائی، وہ ظلم نہیں بلکہ میل کچیل دور کرنے کے لیے اور دوبارہ بدن پر آنے کے قابل بنانے کے لیے وہ دھوبی میلے کپڑے کو بھٹی پر چڑھاتا ہے۔ پرانے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو سیدھا کرنے کے لیے یہ مصیبتیں بھیجتا ہے کہ ہم تو بندے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بندہ ہماری مان کر چلے، یہ کمبخت آتا نہیں، سرکش ہے، بہت زیادہ سرکشی اس کے مزاج میں ہے، بغاوت کا مادہ اس کے اندر موجود ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ نے خود ہی فرمایا بہت سرکش ہے، سچی بہت ہی سرکش ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کے احسان کو نہیں مانتا تو انسان دوسرے انسان کے احسان کو کیا مانے گا؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ انسان سب ہیں لیکن انسانیت بہت کم لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود، انسان کامل، بشر کامل۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی انسان کو بھی سیدھا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پگھلاتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کا انتظار کر رہا ہے، آپ یقین کرنا، ہمارے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کب بندہ میری طرف آ جائے، کب بندہ میری طرف رجوع کر لے، کب بندہ کہنا ماننا شروع کر دے، کب بندہ اطاعت کرنا شروع کر دے، وہ انتظار میں ہے۔ لہذا اس نے جگہ جگہ اپنی قدرت کاملہ کے نمونے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ اسی وجہ سے بیان فرمائے کہ بندہ اپنی کمزوری کو دیکھے اور میرے قادر مطلق ہونے کو دیکھے تو شاید یہ اپنے رب کی جانب رجوع کر لے۔ دیکھیے، بغیر مصیبتوں کے اور بغیر بیماریوں کے واقعی انسان ٹوٹتا ہی نہیں۔ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، رب کے سامنے بھی تکبر کرنا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے لوگوں کے لیے تو رحمت کے دروازے بالکل نہیں کھولے جائیں گے۔ میاں رب سے ہی جو تکبر کرے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے ساتھ بھی وہ تکبر کر سکتا ہے۔ لہذا اس بات کی پرواہ نہ کریں اور اپنے پروردگار کی جانب متوجہ ہوں کہ یہی مقصد زندگی ہے۔ اللہ سے جڑے رہنا مقصود زندگی، مطلوب زندگی ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا جا بجا قدرت کاملہ کے نمونے کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا، اس میں وسعت پیدا کی، اس میں ستارے لگا دیے، اس میں چاند اور سورج لگا دیے۔ یہ بات کیوں بیان کی؟ کہ انسان آ جائے، قدرت کو سمجھ کر آ جائے۔ قرآن مجید میں اس لیے کہا گیا سورہ زاریات کے آخر میں 27ویں پارے کا دوسرا رکوع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله۔ ہم نے آسمان کو بنایا بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ گرتا ہے آسمان؟ کیوں بھائی گرتا ہے پہلوان صاحب؟ یا کھڑا ہے؟ چھتری کی طرح بالکل تنا ہوا ہے، اور ہم اس میں مزید وسعت پیدا کر رہے ہیں کہ انسان کو آج چاند پہ پہنچا دیا کہ نہیں؟ انکار کریں گے آپ؟ نہیں۔ وسعت نئے نئے ستاروں کا علم ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں نہیں تھا یہ، جب قرآن اتر رہا تھا کچھ نہیں تھا۔
پھر اسی طرح زمین کو بچھا دیا اور فرمایا ہم کتنی اچھی زمین بچھانے والے ہیں، جگہ جگہ پھلواری پیدا کر دی، سبزہ اگا دیا، گھاس اگا دی۔ دلی کے اندر دیکھا آپ نے، وہاں تو پلاننگ کے تحت نئی دلی میں گرین ایریا تیار کیا گیا ہے، جگہ جگہ پیڑ لگا دیے، کیونکہ پیڑوں سے بہت فائدہ ہے، پودوں سے بہت فائدہ ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ لیتے ہیں جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے، اور آکسیجن چھوڑتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو بچھا کر اس میں پیڑ پودے اگا کر اور زمین کے اندر پانی پیدا کر کے کمال کر دیا ہے کہ پانی کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں اور بغیر زمین کے بھی زندہ نہیں۔ کہاں رہے گا؟ آسمان زمین کے درمیان لٹکے گا کیا؟ ابے جھولے میں جھولے گا، پھر وہ جھولا بھی اس کا کہاں ٹنگے گا؟ آسمان پر تو کنڈا لگا سکتا نہیں، اس لیے اس زمین کے اوپر رہے گا۔ پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں عجیب و غریب اپنی قدرت بیان فرمائی کہ زمین کو اتنا مضبوط بنا دیا، توجہ، کہ اتنی بڑی بڑی بھاری ٹرینیں چل رہی ہیں کہ بھائی زمین دبتی تو نہیں، اتنے بھاری بھاری ٹرک اس کے اوپر چل رہے ہیں، سامان لے کر چلتے ہیں کہ نہیں؟ کتنی وزنی چیزیں، گاڑیاں زمین کے اوپر چل رہی ہیں۔ توجہ، عجیب نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ اوپر سے بڑا بوجھ لاد دیا گیا زمین پر، لیکن زمین برداشت کر رہی ہے نہیں، لیکن اندر جب آپ نے بیج ڈال دیا زمین کے، تو بیج ڈالنے کے بعد مضبوط جیسی زمین کو اللہ نے اتنا نرم کر دیا کہ تنا پھوٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ کہ وہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ عجیب قدرت ہے کہ اوپر سے مضبوطی اور نیچے سے نرمی۔ زمین میں کسان بیج ڈال دیتا ہے، تنا نکلتا ہے کہ نہیں؟ تنا تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن زمین جیسی مضبوط چیز کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اوپر سے بھاری ٹرک برداشت کر رہی ہے اور نیچے سے اتنا نرم تنا اس کو پھاڑ کر نکل آتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم آسمان کو ختم کرنے پر قادر نہیں۔ ابھی تو دیکھو ٹیکنالوجی کتنا ترقی کرے گی، ہر چیز کو سائنس کی دیکھ کر اللہ یاد آئے گا۔ اور کیسا اللہ؟ شرک کے ساتھ نہیں، ایک اللہ۔ کتنا؟ ایک مضبوط اللہ ہے۔ سارا نظام جو چل رہا ہے، نظام شمسی، نظام قمری، آسمان کا نظام، چاند کا نظام، سورج کا نظام، بہت بڑھیا چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے۔ اگر کئی ہوتے نا تو ایک خدا کہتا کہ میں تو سورج کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر طلوع کروں گا، شاید اب تو 6:20 میں سورج نکل رہا ہے غالباً، صحیح تو نقشہ دیکھ کر معلوم ہوگا 6:20 میں نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، بات صحیح نکلی۔ اور ایک خدا کہتا کہ نہیں میں تو 6:30 بجے نکالوں گا۔ لڑائی ہوتی، سورج بیچارہ بیچ میں پس کر رہ جاتا، اس لیے کہ دو آدمیوں کی لڑائی میں تیسرا آدمی پس جاتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ بھائی دخل نہ دو، لیکن یہ کہ جب وہ دونوں پارٹیاں مان لیں اور اس بات کا اقرار کر لیں کہ بھائی ہم بھی آپ کی بات مانیں گے، ہم بھی آپ کی بات مانیں گے، جو آپ فیصلہ کر دیں قبول ہوگا، ایسے وقت میں صلح کرا دو۔ باقی جب ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، جو صلح کراؤ گے، جو فیصلہ کرو گے، جب ایک پارٹی نہیں مانے گی تو پھر لڑائی کیسے ختم ہوگی؟ جب دونوں پارٹیاں مان لیں تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جب خدائی آپس میں لڑتے تو کیا ہوتا بھائی؟ ہمارا کیا حال ہوتا؟ اللہ نے فرمایا لڑائی تو بہت دور کی بات ہے، لڑائی تو جب ہوتی ہے میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا، سب بودے کمزور، ہر مخلوق کمزور، یہاں تک کہ سورج چاند بھی کمزور کہ میں ان کی روشنی گرہن لگا کر چھین لیتا ہوں۔ ابھی دیکھیے، ابھی کچھ دن پہلے شاید اکتوبر کے مہینے میں
وہ جو چاند سرخ دکھائی دیا لال، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، ہمارے ہندوستان میں بھی بالکل لال تھا. کیا تھا؟ سفید چاند کو اللہ نے کیا کر دیا؟ میں نے خود دیکھا چھت پر چڑھ کر. واقعی خدا کی قدرت یاد آ رہی تھی کہ سفید چاند کو کیسے بدل دیا؟ لالی سے بدل دیا. کیونکہ زمین بہت بیچ ایک ساتھ آ گئے تھے، زمین، چاند اور سورج ایک لائن میں آ گئے تھے، لہذا سورج کے بہت قریب چلا گیا تھا چاند، جس کی بنیاد پر اس کی لالی اس کے اندر ظاہر ہو رہی تھی. ایک لمٹ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں چاند اور سورج کے درمیان فاصلہ رکھ چھوڑا ہے. اس کو بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ سفید چاند کو کیا بنا دیا؟ لال کر دیا. اور چاروں طرف لالی اس کے، لال. ساری دنیا میں لوگوں نے دیکھا، ہندوستان کے اندر بھی دکھائی دیا. 1 گھنٹہ لال تھا بھی، میں نے خود دیکھا جی، پورا آسمان ہی لال تھا. لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بالکل پگھلی ہوئی چاندی کتنا آسمان ہو جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل. یہ مطلب نہیں کہ چاندی کا بن جائے گا، نہیں نہیں نہیں. اب کاہے کا ہے وہ، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، لوہے کا، یہ اللہ جانے. اس چیز میں پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ آسمان پر کوئی جا نہیں سکتا. کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہو جائے آسمان پر نہیں جا سکتی. کیونکہ یہ چاند جو ہے یہ کہیں ٹکا ہوا نہیں ہے پہلوان صاحب، کہیں ٹکا ہوا نہیں ہے، یہ تو تیر رہا ہے. کیا کر رہا ہے جی؟ چاند بھی تیر رہا ہے اور سورج بھی، اور بغیر کسی چیز کا سہارا لیے ہوئے چاند گرتا نہیں. کون سنبھالتا اس کو؟ اللہ. یہ تیر رہا ہے جی. کبھی آپ یہ سوچیں، ہوا میں تیر رہا ہے. قرآن میں کہا گیا سورہ یاسین کے اندر 3 رکوع میں، کل فی فلک یسبحون. ہر تارا اپنے فلک میں، اپنے راستے میں چل رہا ہے. یسبحون کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، اور یسبحون کے معنی تیرنا. جب آدمی تیرتا ہے، توجہ، پانی کے اندر، تو پانی پر وہ ٹکا ہوا ہوتا ہے. نہیں آتی بات سمجھ میں؟ لیکن چاند اور سورج کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے کسی چیز پر ٹکایا نہیں اس کو. یہ میرا کمال ہے. تیرنے والا پانی پر تو ٹکتا ہے یار، لیکن یہ چاند اور سورج کو میں بالکل ایسے کر رہا ہوں بغیر کسی سہارے کے، جیسے یہ تیر رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون قرآن میں 70ویں پارے میں سورہ انبیاء کے اندر بھی یہ آیت کریمہ موجود ہے. لہذا بالکل آسمان اللہ کے قابو میں آج بھی، کل بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا. اللہ پھاڑ دیں گے اس کو، نئی زمین پیدا کریں گے اور نیا آسمان پیدا کریں گے. کیوں صاحب ایسا کیوں؟ یہ آسمان باقی کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں اولڈ از گولڈ. بھائی پرانی چیز یار سونا ہوتی تو نیا آسمان کیوں پیدا کریں گے؟ پرانے سے کام لے لیتے. نہیں بھائی، نیا آسمان اس لیے پیدا کریں گے کہ نئی زندگی ہماری شروع ہوگی. وہ کون سی؟ آخرت والی زندگی. نہیں آ رہی بات سمجھے؟ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی لیکن علم میں اضافہ ہوگا آپ کے. بہت آسان انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخرت کیسے کہتے ہیں. آخرت یاد رکھو، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ان گنت سالوں کی مدت کو جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کو آخرت بولتے ہیں. نہ، غلط سنا، غلط سوچتے ہیں آپ. پھر آخرت کسے کہتے ہیں؟ میدان حشر قائم ہونے کے بعد سور پھونکے جانے سے لے کر جنت دوزخ میں داخل ہونے کے وقت تک کے زمانے کو آخرت بولتے ہیں. یاد رکھنا ہے، ایک نئی بات آپ سن رہے ہیں لیکن بات وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کسے کہتے ہیں آخرت؟ قیامت قائم ہونے سے لے کر
جنت میں داخل ہونے کے وقت تک یا جہنم میں داخل ہونے کے وقت تک کی جو مدت ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ آخرت کہلاتی ہے، یا پھر جہنم والی زندگی، اللہم احفظنا۔ یہ آخرت کا لفظ یاد رکھیے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، وہ آخرت نہیں کہلاتی، شریعت میں اس کو آخرت نہیں کہتے، بول دیتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو جنت میں جیسے داخل ہو گیا جی فیصلہ ہو گیا، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، اللہم احفظنا، تو بس جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اب آخرت ختم ہے۔ اب جنت والی زندگی یا پھر اللہم احفظنا جہنم والی زندگی۔ لہذا مسلمانوں، یہ آسمان تو بالکل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ جن کو آدمی دیکھ کر سوچتا کہ یا اللہ میں ان کو کیسے کھودوں گا، کیسے یار میں ہتھوڑوں سے اتنا کھودوں گا۔ بلندوں والا پہاڑ کو دیکھ کر، ہمالیہ پہاڑ کتنا اونچا پہاڑ ہے، اس کو دیکھ کر کیسے کھودوں گا یا اللہ، اگر میں کھودنے پر آیا کیسے کھودوں گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور تمام پہاڑ مختلف رنگوں والی دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ کیا کہا میں نے؟ دو چیزیں بتائیں، مختلف رنگوں والی اون ہو اور اون بھی کیسی؟ دھنی ہوئی۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ روئی کو جب لحاف اور گدے میں بھرواتے ہیں تو اس کو دھنوا لیتے ہیں کہ نہیں؟ دھنوانا تو آپ سمجھتے ہیں، اس سے روئی بڑھیا ہو جاتی ہے، اس سے روئی بڑھیا ہو جاتی ہے دھنوانے کے بعد۔ اب مشین سے دھنواؤ یا پرانے طریقے سے دھنواؤ، اس سے کوئی بحث نہیں۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، تمام پہاڑ مختلف رنگوں والی دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب جب روئی دھن جاتی ہے تو ایک دم اڑنے لگتی ہے، اگر ہوا چلے تو دھنی ہوئی اون کیا ہوتی ہے؟ اس نے تو یار لحاف گدوں میں دھاگے لگواتے نہیں لگواتے؟ کیوں بھائی دھاگے پڑواتے نہیں پڑواتے؟ کیوں پڑوانے؟ کیوں پیسہ خرچ کرو لحاف گدوں میں؟ تاکہ روئی جو ہے ادھر ادھر نہ ہو، تاکہ روئی اپنے مقام پر رہے، کیونکہ بندہ جب سوتا ہے تو وہ تو کبھی ادھر کو کھینچتا ہے لحاف اور کبھی ادھر کو کھینچتا ہے، اس کو ہوش تھوڑے رہتا ہے، کبھی پیر مارتا ہے لحاف پہ، لحاف پیروں کی طرف کا جو لحاف ہوتا ہے اس کی روئی ٹوٹ جاتی ہے 4-5 مہینے کے بعد، تو کھینچم کھانچی کرتا ہے جی۔ اور اگر دوسرا آدمی ہو جس کے پاس لحاف نہ ہو تو وہ سوتے میں برابر والے کا لحاف اپنے اوپر کھینچتا ہے، کھینچم کھینچا ہوتی ہے، کھینچا تا نہیں۔ اب وہ ادھر کو کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کو کھینچ رہا ہے، کیونکہ لحاف تو یہ کیا سردی لگ رہی ہے اس کو۔ کیوں بھائی کرتے ہیں لوگ؟ نہیں کرتے، بچے بھی ایسا کرتے، ماں کی شال کھینچتے رہتے ہیں، اپنے اوپر ڈالتے رہتے ہیں، اور ماں ادھر کھینچتی، کیونکہ دونوں مست ہیں اپنی نیند کے اندر، لہذا یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اس کا بیان ہے، بہت مشہور سورت آپ کو بھی یاد، القاریعۃ بالقاریہ والی سورت میں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ عہن جو لفظ یہاں پر آیا وہی وہاں پر آیا، لیکن وہاں لفظ منفوش زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ دھنی ہوئی ہوگی، وہ بالکل اڑتے پھریں گے پہاڑ یار، جو کبھی کھودنے سے نہ کھدے، ہتھوڑے سے نہ ٹوٹے، وہ تو دھنی ہوئی ان کی طرح مختلف رنگوں میں اڑتے پھریں گے۔ کب بولو کب؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی، بالکل ایسے جیسے روئی اڑ رہی ہے۔ ہمالیہ پہاڑ بھی ایسے ہی، دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں، مکہ مکرمہ کا جبل ابو قبیس جو حرم شریف کے بالکل پاس میں ہے، اور بیچارہ صفا مروہ تو تقریباً ختم ہی ہو گئے، مروہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا، صفا پہاڑ تھوڑا سارا باقی ہے، مروہ بالکل فرش کے نیچے آ گیا۔
اب بیچارے وہی صفا سے مروہ کی طرف ایک چکر ہو گیا، مروہ سے سعی کی طرف دوسرا چکر ہو گیا، 7 پھیرے لگانے ہیں۔ وہی حضرت ہاجر کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ وہ جو عورت تھی اللہ کی ولیہ، نبی نہیں تھی، وہ اسماعیل کی والدہ، اور اسماعیل کی نسل میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہاجر کی وہ جو بچے کے لیے پانی کے واسطے دوڑ تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حج کا جز بنا دیا، حج کا اور عمرے کا بھی جز بنا دیا کہ میری محبوب بندی کی نقل کرو۔ اب مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت ہاجر سے بڑا پیار تھا اللہ کو، غلطی سے لوگ اس کو ہاجرہ ہاجرہ بولتے ہیں، ہاجرہ نہیں، ہاجر، ہاجر، تو یہ کیوں کیا؟ ان کی ادا اتنی پسند آئی حضرت ہاجر کی، پانی لینے کے لیے کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، وہاں تو بھائی دور دور تک گھاس نہیں تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ قرآن میں بیان ہے اس کا، جو کھیتی نہیں، دور دور تک پانی نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پنکھ مارا زمین کے اوپر، کیا مارا؟ مشہور یہ یاروں نے کر دیا کہ اسماعیل نے جو ایڑیاں تھی وہ رگڑی اور اس سے پانی، نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکلتا تو ان کی امی کیوں دوڑ رہی ہیں؟ کس وجہ سے دوڑ رہی؟ اللہ دوڑنے سے پہلے بھی تو پانی نکالنے پر قادر تھا اسماعیل کی ایڑیوں سے، لیکن نہیں، جبریل کو بھیجا کہ پنکھ مارو، پنکھ مارو اپنا، اور پنکھ مار کر اس نوری فرشتے کے پنکھ سے نورانی پانی نکال دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ زمزم۔ بات سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب؟ یہ نوری فرشتے کے پنکھ سے نکلا ہے پانی، آج تک گندا نہیں ہوا، نہ آج تک بدبو پیدا ہوئی، اور نہ قیامت تک یہ خراب ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں گنگا جل بھی خراب نہیں ہوتا، جمنا کا پانی خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، جواب دیتے ہو پہلوان صاحب، کہ زمزم اور گنگا کے پانی، گنگا میں فرق یہ ہے کہ گنگا میں 1000 طرح کی گندگیاں تیرتی رہتی ہیں، اور 1 کروڑ روپے کا بجٹ تیار کیا ہے سادھوؤں نے، تو جناب گورنمنٹ کے خلاف اور اس کے مطالبے میں دھرنے دے دیے، کئی سادھو تو مر گئے، گنگا کی صفائی کرواؤ، گنگا کی لاشیں تیرتی رہتی، اور لوگ اس میں اسنان بھی کرتے، ادھر کا میل اس کو لگ گیا، ادھر کا میل اس کو لگ گیا۔ ہمارے زمزم کے پانی میں کوئی لاش تیرتی، کوئی تنکا تیرتا ہے، کوئی جھاڑو کی سیٹ تیرتی ہے بھائی، کوئی کپڑے دھلتے ہیں وہاں پر، کوئی اس کے کنویں میں نہاتا ہے بھائی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں اتنی گندگی کہ گورنمنٹ کو پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی دیکھو جو ہندوستان کے پردھان منتری، انہوں نے اعلان کیا کہ میں صفائی کرواؤں گا، نہیں آ رہی بات سمجھے، اب بنارس کو ایک بڑھیا سٹی بناؤں گا، بہت بڑھیا سٹی۔ انہوں نے صفائی کا اعلان کیا، وہ بھی یار کوئی پانی ہے جس کی صفائی کی ضرورت انسان کو محسوس ہو؟ بڑھیا پانی تو وہ ہے کہ قدرتی پاک و صاف رہے، نہیں یاری بات سمجھے، قدرتی پاک و صاف، کوئی گندگی نہیں، اور اتنا بڑھیا کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر بھوکا پی لے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے سچی، اور اگر پیاسا پیے تو پانی کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور مریض پیے تو اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ ابھی کئی حاجی آئے تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ بھائی ہم نے تو ڈٹ کے زمزم پیا، اور زمزم پینے کی وجہ سے ہمیں بخار نہیں آیا۔ اب جب واپسی میں جدے آئے تو جدے میں آ کے بخار ہو گیا۔ بھائی جدے اور مکے میں تو فرق ہے بھائی، جدے میں کوئی اللہ کا گھر تھوڑا ہی ہے، جدے میں کوئی زمزم کا پانی تھوڑا ہی رکھا ہوا ہے، وہاں کنواں تھوڑا ہی ہے، اس کا فرق ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا فرق ہے۔ کہاں مکہ مکرمہ کی مسجد حرام جہاں ایک فرض نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملتا ہے، بہت ہے بھائی، 1 لاکھ نماز کیسے پڑھو گے، لیکن اس کی شان کریمی ہے۔
پھر جماعت سے پڑھو گے تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب. اور کیا چاہیے پروان صاحب؟ اور کتنی رحمت لیں گے آپ؟ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بہت بڑا فرق ہے. یہاں کے پانی میں لاشیں تیرتی رہتی ہیں، لاشیں تیرتی رہتی ہیں. اس کا پانی پینے کو انسان کی جو قلب سلیم رکھنے والا صفائی پسند ہے اس کی طبیعت نہیں چاہے گی. اور زمزم پہ تو جھپٹتے ہیں لوگ، کیا غیر مسلم بھی جھپٹتے ہیں کہ بھئی اس میں بیماریوں سے اور روگوں سے لڑنے کی طاقت ہے. اور ٹیکنالوجی کا چونکہ زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، پوری ریسرچ کر لی سائنس نے اور اپنا نتیجہ کتابوں کی شکل میں ظاہر کر دیا کہ اس میں وٹامن بی بھی پایا جاتا ہے، وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے، وٹامن ڈی بھی پایا جاتا ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں قوت بھی ہے. جبھی تو صحابہ یار مست رہتے تھے زمزم پی کر. سرکار نے فرمایا جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ وہ مقصد پورا کر دے گا. ماء زمزم لما شرب لہ، ترمذی میں ہے. اگر کسی کی دکان نہیں چل رہا بھائی اس نے ایسے زمزم پی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کس مقصد سے بندہ پی رہا ہے. کھولے گا اللہ دکان، نہیں آ رہی بات سمجھیں، لیکن سبب ظاہری بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے. جیسے ڈاکٹر کو اور حکیم کو شفا کا سبب بنا دیتا ہے، اصلی شفا تو اللہ کے قبضے میں ہے. خیر، یہ مختلف رنگ ان پہاڑوں کے دھنی ہوئی اون کی طرح اللہ کر دے گا ان مضبوط پہاڑوں کو. آج کل تو دیکھنے کے بعد بڑا تعجب ہوتا ہے. اور دو طرح کے پہاڑ اللہ نے رکھے دنیا کے اندر، ایک گرم اور ایک سرد ٹھنڈے. ابھی نینی تال کے پہاڑ جو ہیں، کشمیر کے پہاڑ، یہ سب ٹھنڈے ہیں. دیکھو کشمیر میں پہاڑی علاقہ ہے، سری نگر میں آپ جائیں پہاڑی پہاڑ پہاڑی پہاڑ. اور چونکہ پہاڑوں پر زلزلے زیادہ آتے رہتے ہیں اس لیے وہاں لکڑی کے مکان بنتے ہیں. جاپان میں بھی اکثر لکڑی کے مکانات بنتے ہیں کیونکہ زلزلے وہاں پر زیادہ آتے ہیں. ایسے بنائیں گے عمارتیں تو چوکے گر کر رہنے والوں کو ہلاک کر دیں گے. لہذا کشمیر میں بھی لکڑی کے مکانات اور پہاڑی علاقوں، ٹھنڈے پہاڑی علاقوں میں بھی یہ اس طرح کے مکانات. یار ہم نے نینی تال میں فریج ہی نہیں دیکھی. فریج وہاں کیا فریج کی ضرورت ہے؟ ابے پہلوان صاحب وہاں فریج کی ضرورت ہے نینی تال میں نے دیکھی نہیں. اور چونکہ بدعات اور خرافات وہاں پر زیادہ ہیں تو 2 مرتبہ میرا سفر ہوا. 2 گھنٹے ایک مرتبہ ایک مسجد بیان کا، سارے ہمارے بریلوی بھائی جان جو تھے وہ سب بھرے ہوئے تھے. وہ بھی ہمارے توڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے. توڑ پیدا کرو گے تو معاملہ ہو جائے گا خراب. نرمی نرمی، وہ اگر آپ کو سلام نہیں کرتے آپ کر لیجیے. سلام کرنے والے کو تو اچھا جواب دینا اس کا کام ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. چنانچہ یہ مختلف رنگ کی دھنی ہوئی اون کے اندر کیوں نظر آئیں گے پہاڑ؟ اس لیے کہ پہاڑوں کا رنگ مختلف ہے. قرآن میں ہے یہ. اگر آپ 22واں پارہ دیکھیں سورہ فاطر کا 4تھا رکوع، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، یہ رکوع آپ دیکھیں. ومن الجبال جدد بیض، یہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ پہاڑ سفید ہیں اور کچھ پہاڑ کالے ہیں اور کچھ پہاڑ سرخ ہیں. میں نے سرخ زمین خود دیکھی ہے کرناٹک کے اندر. بنگلور کے سفر میں میں وہاں جب کرناٹک کی سیما شروع ہو گئی سرحد تو دیکھا لال مٹی ہے. کیسی ہے؟ لال ہی لال، لال ہی لال. میں نے کہا بھائی ہم اپنے بچپن کے اندر سنتے تھے لوگ آتے تھے گدھوں پر لے کر، کالی مٹی لے لو. جی آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ کالی مٹی الگ اور پیلی مٹی الگ. تو لوگ جو تھے وہ پیلی مٹی کی ضرورت جن کو ہوتی تھی وہ پیلی مٹی، آوازیں لگاتے تھے لوگ بھائی محلوں میں. آپ تو پرانے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. چھتوں پر مٹی ڈالی جاتی تھی برسات سے پہلے تاکہ چھتیں ٹپکے نہیں.
تو مٹی بھی اللہ نے مختلف رنگ کی بنا رکھی. تبھی تو ساری مٹیاں جو تھیں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنانے میں فرشتوں سے منگوائی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو حکم دیتا مٹی ہو آ جاؤ میرے پاس، لیکن دارالاسباب میں بھیجنا تھا آدم کو، فرشتوں سے جمع کروائے، ان کو سبب بنایا کہ جاؤ جی تم لے کے آؤ. کیوں جی اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ نہیں؟ آ جاؤ میں مٹی ہوں، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ایک دم آ جاتی ہوں. لیکن نہیں، دارالاسباب بنانا تھا آدم کو، دارالاسباب میں بھیجنا تھا کہ محنت کرو گے تو پھل ملے گا. چارپائی توڑو گے، پلنگ توڑ بنو گے، افیمچی بنو گے، سست بنو گے، کاہل بنو گے، کچھ بھی کامیابی نہیں ہوگی زندگی کے اندر. ہاتھ پیر چلانے پڑتے بھائی. اب اس وقت میں بول رہا ہوں تو زبان چل رہی کہ نہیں؟ اور بغیر کسی دھیان کے اشارے بھی ہاتھ کے چل رہے ہیں، کوئی جان بوجھ کے تھوڑا ہی کر رہے ہیں. تو زبان بھی چل رہی ہے اور جناب ہاتھوں کو حرکت بھی ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ بغیر حرکت کیے ہوئے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. لہذا ہم کیا کہتے ہیں؟ رائٹ ان دا لائف، لائف ان دا رائٹ. کیا مطلب؟ زندگی اگر کامیاب بنانی تو رائٹ چلو، بالکل رائٹ، سیدھے، جس کو آپ کہتے ہیں صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو رائٹ ان دا لائف، سیدھا راستہ لائف کے اندر بہت ضروری ہے. اور اسی طرح زندگی سیدھے راستے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی شیطان کا باپ بن جائے گا اور پھر سوسائٹی کو نقصان پہنچائے گا، بدماش بنے گا، چور چکور بنے گا، ڈاکو بنے گا، اس سے پبلک کو نقصان پہنچے گا. اسے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے رہنا، چلاتے رہنا. چونکہ ہم قرآن پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں تو سیدھے راستے پر تو چل پڑے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن چلے پھر چھوٹ جائے. تو بندے نے اللہ سے التماس کی، طلب کی کہ اللہ چلاتے رہنا، کنٹینیوٹی ہو میرے چلنے پر، ٹوٹنے نہ پائے، تسلسل باقی رہے. کس کا؟ ہدایت کا. اب چل رہا ہوں سیدھے راستے پر تو پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر شیطان بھٹکا دے، ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے. نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلاتے رہنا. جیسے آپ دکھلایا اور نماز میں کھڑا کر دیا. پچھلے سبق میں عرض کیا تھا نہیں میں نے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن بندہ طلب کرے تب اللہ دیتا ہے. کبھی کبھی بنا طلب کے دے دیا، لیکن محنت اور یہ مجاہدات انسان کرتا ہے تو پھر سیدھی ڈگر پر آ جاتا ہے. لیکن نفس کے خلاف ضرور ہوتی ہے بات. وہ تو چاہتا ہے یار میں آزاد بنوں. نفس کیا چاہتا ہے؟ بولو کیا چاہتا ہے؟ آزادی. جب چاہوں حرام کھا لوں، جب چاہوں حلال کھا لوں، جب چاہوں مٹی کھا لوں، جب چاہوں ملتانی مٹی کھا لوں. بہت عورتیں کھاتی ہیں ملتانی مٹی، حالت حمل میں تو بہت زیادہ کھاتی. ملتانی مٹی میں ایک عجیب مزہ ذائقہ، کھائے نمک، کبھی ایکسپیرینس کے لیے کھانا شروع کر دو. نہیں، مٹی کھانا جائز نہیں شریعت میں. خارجی استعمال جائز ہے. تیمم کے لیے باہر کا استعمال درست ہے، کھانا جائز نہیں. کھانا حرام ہے مٹی کا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تیمم کیجیے، آپ اس سے باہر کا استعمال کیجیے، خارجی استعمال کیجیے. اب تیمم میں خارجی استعمال تو ہوتا ہے، مٹی سے کلی کروائی جاتی ہے. ہی نہیں وہاں کلی، مٹی سے کیا کلی ہوگی؟ منہ اور سوکھ جائے گا مٹی جانے کے بعد. لہذا مختلف رنگوں کے پہاڑ اللہ نے بنائے، تو جب ان کو پیس دیا جائے گا اور وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوگے تو ہر ایک پہاڑ کا رنگ الگ الگ ہوگا. جی، کالا پہاڑ سفید سے ملے گا، سفید پہاڑ کالے سے ملے گا. پھر ایسے ہی سفید پہاڑ سرخ پہاڑ سے ملے گا. سرخ تو سمجھتے جو مصیبت یہ پوچھنا پڑتا ہے نا، کیونکہ اردو آتی نہیں لوگوں سے، ہندی گھس دی نا. سہایتا کو سمجھے گا اور معاونت یا اعانت کو نہیں سمجھے گا. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ ملیں گے رنگ تو مختلف رنگوں کے پہاڑ دکھائی دیں گے. یعنی
بالکل ایسے لگے جیسے رنگ برنگ کی اون اڑ رہی ہے، رنگ برنگ کی۔ اس کو کہتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی تو حساب کتاب کو تو کہتا ہے اللہ، شریعت کہتی ہے، وہاں کی ہولناکیاں شریعت میں بیان کی گئی ہیں۔ بڑا ڈر لگتا ہے یار، اور ڈرتا بھی وہی ہے جس کے اندر اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ قبر میں جانے سے وہی ڈرتا ہے جس کے اندر تقوی اور ایمان موجود ہوتا ہے، ورنہ بدماش تو پوری زندگی بدماشی کرتا ہے، کبھی فکر ہوتی ہے قبر کی؟ کبھی نہیں ہوتی۔ یہ جو فکر پیدا ہو گئی کہ اس اندھیرے میں مجھے ڈال کے آ جائیں گے، میں اکیلا ہوں گا، امی بھی نہیں، ابا بھی نہیں، کوئی نہیں، اس وقت کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، اور اللہ کا قرآن ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو بتاؤ؟ ایک دم مردے کی قبر سے لے کر حضور کے روضے تک سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے، یہ نہیں کہ فوٹو لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اصلی دیکھو بھائی، اصلی دیکھو، فوٹو از فوٹو، فوٹو تو بھائی فوٹو ہے۔ کالی لڑکی بھی اگر فوٹو کھنچوائے گی تو اس میں فوٹوگرافر سے کہہ دیتی کہ ذرا گورا پن کر دیجو، چوہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فوٹو دیکھ کر کبھی شادی مت کرنا اپنی اعلی اولاد کی، یہ تو دھوکے میں ہو جاتا ہے۔ آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ، سب کچھ پاسبل ہے، سب کچھ ہے، ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ٹائم۔ ہر چیز یہاں ممکن ہے، کمپیوٹر سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کتا ہے جی، اوپر سے کتے کا سر کاٹا، ادھر سے کسی نیتا کا سر کاٹا اور وہاں کتے کے ساتھ جوڑ دیا۔ نہیں آ رہی بات سمجھے؟ پیسٹنگ کر دی، پیسٹنگ، اور وہ جناب لگتا ہے کہ ارے منموہن کا سر یہاں پر لگ رہا ہے، سونیا کا سر لگ رہا ہے یہاں پر۔ نہیں، یہ سب کچھ ممکن ہے اس زمانے کے اندر۔ لہذا مردے کی قبر سے روضہ اقدس تک کے تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اصل دیکھو، اصل فوٹو نہیں، اصل دیکھو، یہ ہیں تمہارے شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بندہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بندہ دیکھ کر میرا سہارا آ گیا، میرا سہارا آ گیا۔ سہارے کو دیکھ کر بتاؤ بھائی، مسل مشہور ہے کہ نہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی۔ ارے بھائی تنکا کیا بچائے گا بولے تجھے، لیکن تنکا بھی آ جاتا ہے نا ڈوبنے والے کے بعد، اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا سہارا ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمانے والے، ان کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت، ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ لہذا کیوں بنے گا؟ کیونکہ نئی زندگی ہماری شروع ہوگی۔ ابھی تو بتایا، بیان کیا تھا میں نے، نئی زندگی شروع ہوگی، آخرت قائم ہوگی، پھر انشاءاللہ سرکار کے وسیلے سے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اچھی امید رکھو۔ یہاں تک کہا گیا کہ مرنے والا جب مرے، مشکات میں اور سیاہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مرنے والا روح نکلتے وقت بھی اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ ٹھیک ہے میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کوئی گناہ مجھ سے بچا نہیں ہے، بہت برا ہوں، بہت برا ہوں، بہت برا ہوں، پر اللہ کی رحمت تمام گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر زمین آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے بندے گناہ کرتے کرتے اس کو بھی بھر دیں گے تب بھی اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ لہذا سرکار نے فرمایا دیکھ مر تو رہا ہے پر اچھا گمان کرنا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ میں تو اچھا گمان کر دوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اعتکاف کرنے کی، ارے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے تلاوت کلام پاک کی،
مجھے کیا ضرورت ہے حج بیت اللہ کرنے کی، میں تو یار اچھا گمان کر لوں گا۔ ارے بھائی اچھے گمان کی توفیق بھی نیکیوں کی وجہ سے ہوگی، نہیں یار یہ بات سمجھ میں؟ جب تو نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے جانے کا وقت تیرا قریب آ جائے گا تو اب تجھے اچھے گمان کی اللہ توفیق دے دے گا۔ اور اگر یہ سوچے یار کیا کرنا، میں تو اچھا گمان، تیرے ہاتھ میں کوئی اچھا گمان، تیرے ہاتھ میں کچھ، تیرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، تیرا سانس تیرے قبضے میں نہیں ہے، تو اچھا گمان کر لوں گا، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ارے بھائی اللہ کی مغفرت بھی متوجہ جبھی ہوتی اسی بندے کی طرف جو نیک اعمال کرتے کرتے جاتا ہے، جو اللہ کی محبت میں غرق ہو کر جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے قسم بخدا ہر عبادت اچھی لگتی ہے، ذائقہ بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے اور لطف بھی آتا ہے اور کرنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرنے کے لیے فرشتوں کے مقابلے میں اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں عبادت سے کبھی کبھی آپ کا دل اچاٹ بھی کر دیتا ہے، اچاٹ بھی۔ نماز پڑھتا تھا، آپ نماز پڑھنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھنے میں تو بہت بری بات ہے، نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، لیکن اب طبیعت ہٹ گئی، اب کیا کریں؟ یہ تو بہت بری بات ہوئی۔ ہاں دیکھنے میں واقعی بہت بری، ظاہر میں واقعی یہ بات بہت بری کہ نماز سے دل اچاٹ ہو گیا، تلاوت کلام پاک سے دل اچاٹ ہو گیا، صلحاء نیک لوگوں کی مجلس سے دل اچاٹ ہو گیا، اب کچھ کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ گناہ، ہاں بغاوت کرنے والے کاموں کو بہت طبیعت چاہتی ہے، یہ والی شراب بھی پی لوں، ٹانک وائن پی لوں، وہ دیکھنے میں ٹانک ہے، وہ وائن شراب ہے، شراب کا نام ہے جس کو آپ انگریزی شراب کہتے ہیں۔ قادیانیوں کا جو گرو گھنٹال تھا نا، مرزا غلام احمد قادیانی، شراب پیتا تھا، نبی کو شراب پیے گا بھائی؟ یار عجیب و غریب بات ہے کہ آپ پبلک کو باولا بنایا۔ قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، وہ مرزا کو بھی نبی مانتے ہیں کہ نہیں، نو نبی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر قادیانی موجود ہیں، اور ان کا جو جھوٹا نبی تھا وہ کیا پیتا تھا؟ خط لکھ لکھ کے منگواتا تھا کہ ٹانک وائن بھیج دینا، آج بھی جا کر دیکھو شراب کی دکانوں پر، اللہ نہ لے جائے، لیکن تحقیق کے لیے دیکھنا کہ وائن انگریزی شراب ہے جس سے نشہ آتا ہے۔ ٹانک وائن پیتے تھے نبی جی، جھوٹے نبی، جھوٹے نبی، نبی کاذب جو کہتے تھے میں حضور سے افضل ہوں، توبہ توبہ۔ ارے بھائی نبی تو اپنی عاجزی بیان کرتا ہے، سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے یونس سے بڑا چڑھا کر بیان مت کرنا، لا تفضلونی علی یونس ابن متہ کے بیٹے یونس کو مجھ سے نیچا مت بیان کرنا، مجھے فضیلت مت دینا۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری بڑھ چڑھ کر ایسے تعریف مت کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی بڑھ چڑھ کر تعریف کی اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، خدا کا یا خدا کا ہیلپر بنا لیا۔ توبہ، ہیلپر کی ضرورت پڑتی کمزور کو، جو کمزوری نہ ہو اس کو کیا ہیلپر کی ضرورت ہے؟ تو ہر کام خود کرتا ہے، اور وہ بھی اسباب کا محتاج نہیں، کن فیکون، کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ سورہ یاسین ہی ختم ہو رہی ہے۔ تو اچاٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو دیکھنے میں تو بہت برا ہے، لیکن سمجھ لو بات کو۔ ایک بات کہتا ہوں، کبھی موقع ملے گا آپ کے سامنے، اب تو وقت نہیں ہے لیکن میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ کے عذاب میں بھی رحمت ہوتی ہے، نہیں یار یہ بات نہیں۔ اب آپ سوچیں گے یار عذاب میں کیا رحمت ہے؟ نہیں، میں ثابت کروں گا قرآن سے۔
اللہ کے عذاب میں بھی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے عذاب میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اللہ تیری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اب ہر چیز میں عذاب بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، تو دیکھنے میں تو بہت برا کہ نماز سے دل اچاٹ کر دیا۔ اللہ تو مقلب القلوب ہے، دلوں کو پلٹنے والا ہے، اچاٹ کر دیا۔ فرمایا دیکھنے میں برا ہے پر تیرے حق میں اس کے اندر بھی بڑی رحمت ہے، اور وہ یہ کہ جب تیرا دل اچاٹ ہوگا نماز سے اور عبادت سے، اور تو زبردستی کرے گا، دل اچاٹ ہے، طبیعت کو مائل کر کے پڑھے گا، تو تجھے اب ڈبل ثواب ملے گا۔ کیسا سنگل ڈبل، ایک نماز پڑھنے کا ثواب اور ایک نفس کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھنے کا ثواب۔ یہ بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی ایسے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی آدمی کہتا ہے بھائی، چھوٹے سے کہتا ہے بھائی تمہیں بہت بڑا درجہ حاصل ہے، ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ استاد پہلوانی سیکھنا چاہتا ہے، کہنا ماننا پڑے گا، جیسے ڈنڈ بیٹھک بتاؤں کہنا ماننا پڑے گا، اور دیکھ اصلی سرسوں کا تیل لے آنا، اب باداموں کا انتظام کر لینا، پہلوانی سیکھنی تجھے۔ لیکن کبھی اگر غلطی کرتا ہے شاگرد تو استاد ڈانٹتا بھی ہے اور کبھی کبھی تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ وہ کہے کہ ظلم کر دیا میرے اوپر، مجھے ڈانٹا، مجھے آپ نے مارا۔ نہیں، محبت کبھی ایسے ظاہر ہوتی ہے اور کبھی ایسے ظاہر ہوتی ہے۔ تو دل اچاٹ کر دیا، تجھے ڈبل ثواب دینے کے لیے۔ یار کیا کر رہا ہے تو باولے، تو ایک چیز رحمت تھی اس کو تو عذاب سمجھ بیٹھا۔ کیا ظلم کر دیا اللہ نے ہمارے اوپر، دل اچاٹ کر دیا نماز سے، روزے سے، طبیعت ہی نہیں چاہ رہی۔ اب تیری محبت کا امتحان ہے کہ زبردستی دل کو مائل کر، اور دل لگے نہ لگے دونوں صورتوں میں عبادت کرتا رہے۔ اس صورت میں جب دل نہیں لگے گا اور تو عبادت کی پابندی کرتا رہے گا، ڈبل ثواب۔ کیسا؟ اور ڈبل کا بھی آپ 10 گنا کر لیجیے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا۔ اب آپ ڈبل کر لیجیے، اگر ایک نیکی کا ثواب مثال کے طور پر 10 گنا مل رہا ہے تو اس کا ڈبل کیا ہو جائے گا؟ 20 ہو جائے گا۔ جب دل اچاٹ ہو جائے تو گھبرانا مت، کام میں لگے رہنا۔ یہ نوجوانوں کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں میں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں امتحان آیا نماز شروع کر دی، جہاں اینول ایگزام آیا میں نماز شروع کر دی۔ اللہ کو بھی پٹاتے ہیں، اور جب امتحان میں کامیابی ہو گئی تو سب کچھ چلا جاتا ہے، اب کچھ نہیں ہے۔ اب تو جینس کی پینٹ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، اور یاروں دوستوں کے ساتھ گھومنا بھی ہے، مٹھائی کے ڈبے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ٹیچر کو جناب گفٹ جانا ہے کہ بھائی 1 کلو مٹھائی گلاب جامن تو لے جاؤ بھائی، استاد صاحب کیا کہیں گے؟ تو جب دل اچاٹ ہو جائے میرے بھائیوں تو گھبرانا مت، اس میں آپ کے اوپر ڈبل رحمت ہے، ایک عبادت کی اور ایک زبردستی دل کو اچاٹ کر کے اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔